السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں نے آپ کو سکھایا تھا تنوین کے بارے میں، وہ میں نے 2 ویڈیو بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ آج میں پوری ایک ہی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں سارا سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے آپ ایک نوٹ بک اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو حروف ہلکی کا سب سے پہلے بتاتی ہوں، صحیح ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے سبق چلائیں گے۔ چلیں سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے نوٹ بک پہ کیا لکھنا ہے؟ آپ نے لکھنا ہے حروف ہلکی، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین حا، غین خا، ٹھیک ہے۔ یہ 6 حرف ہیں حروف ہلکی کے۔ اگر تنوین کا حرف آ جائے، مطلب تنوین کی جو حرکت ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کسی بھی جگہ پہ آ جائیں، آپ نے اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش پہلے والے حرف پر ہیں، لیکن اس سے جو اگلا حرف ہے وہ ان 6 حروف ہلکی میں سے کوئی ایک ہے، آپ وہاں پہ اخفا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ اب جیسے یہ ہے نا من، مین، مون، مطلب اس کی آواز کو اپنے ناک میں چھپانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اگلا حرف حروف ہلکی کا ہوگا، آپ وہاں اخفا نہیں کریں گے۔ کس طرح نہیں کریں گے؟ میں ابھی آپ کو کچھ مثالیں بتاتی ہوں، صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب جیسے یہاں ہے، حالانکہ اس کے اوپر تو تنوین کی حرکت ہے نا، مطلب 2 زبر ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ اخفا نہیں کرنا۔ ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ عزیزاً حکیما، مطلب یہاں پہ ہم نے اخفا نہیں کیا۔ اب یہاں بھی حروف ہلکی کا حرف ہے، 2 زبر کے بعد عین ہے، تو آپ اخفا نہیں کریں گے۔ نصغاً عزیزا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اب یہ خا ہے 2 پیش کے بعد، آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ کرۃن خاسرہ، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں حمزہ کے اوپر۔ دیکھیے خلقاً ام السماء، مطلب اب ہیں تو 2 زبر، لیکن آگے حمزہ آ گیا ہے۔ اب دیکھیے کئی آپ میں سے ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ کہیں گے اس کو الف کہتے ہیں۔ میں اکثر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ الف صرف جب یہ خالی ہوگا ہم اس کو الف پڑھیں گے، یا اس کے اوپر مد ہوگی پھر ہم اس کو الف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر حمزہ کے الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے یا نیچے کوئی حرکت آ جائے، ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہی آپ نے حروف ہلکی میں بھی خیال کرنا ہے کہ جب یہ 6 حرف آئیں گے، ایک حمزہ یہ والا، ٹھیک ہے، اور ایک حمزہ جو اس طرح ہوتا ہے وہ والا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں حمزہ میں سے کوئی بھی حمزہ آئیں گے، یہ 6 حرف آئیں گے، تو آپ نے وہاں پہ اخفا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھی اس کی ڈیٹیل۔ اب آپ کو دوبارہ سے آوازیں بتاتی ہوں کس طریقے سے آپ نے نکالنا ہے، اس کو فرق کس طریقے سے کرنا ہے، ان سب کے بارے میں ہم قاعدے پہ سیکھتے ہیں، صحیح ہے۔ اب دیکھیے آپ لوگوں کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ اخفا کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس پہ ہم نے اخفا کرنا ہے۔ اخفا کس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے اس آواز کو ناک میں چھپا کر نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اخفا کے بارے میں۔ اب میں آپ کو آوازیں بتاؤں گی۔ آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ حروف ہلکی اگر آ جائیں تو آپ نے وہاں اخفا نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ کہیں بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئیں گے، آپ اخفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ من، مین، مون، بن، بین، بون، ون، وین، وون، فن، فین، فون۔ لیکن جو آگے حرف ہے نا، وہ میں آپ کو اس طرح لائن کے ساتھ نہیں پڑھاؤں گی، وہ میں آپ کو پڑھاؤں گی جو ملتی جلتی آوازیں ہوں گی جن لفظوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ثا کے ساتھ کون سی آواز ملتی ہے؟ ثا کے ساتھ سین اور صاد کی آواز ملتی ہے، تو یہ تینوں حرف میں آپ کو پڑھاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ ان میں آپ نے فرق کس طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سن، سین، سون، سا کو آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سن، سین، سن، اس کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب صاد کو آپ نے موٹا کیا کس طریقے سے؟ سون،
سقین سقون. موٹا حرف آپ کس طریقے سے کریں گے؟ آپ ہونٹوں کو گول کریں گے تو آپ کا حرف بالکل موٹا نکلے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے حروف مفردات والی تختی نہیں دیکھی، آپ وہ والی دیکھیں تو اس میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا ہے کہ آپ نے کس حرف کو کس طریقے کے ساتھ کہاں سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ لازمی آپ دیکھیے گا. اب آ جائیں رال. رال، غا اور زا، یہ 3 حرف ملتے جلتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. رن، رین، ذن. رال کو آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھا. ٹھیک ہے. غن، غین، غون. غا کو آپ نے موٹا کیا. ٹھیک ہے. اور زا کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. رال کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، زا کو سختی کے ساتھ. زن، زین، زن. ٹھیک ہے. تن، تین، تن. اب تا کے ساتھ کس کی آواز ملتی ہے؟ طا کی. طا کو آپ موٹا پڑھیں گے. قن، قین، قن. ٹھیک ہے. اب اس والی را کو اور اس والی را کو آپ موٹا پڑھیں گے. را ویسے آپ موٹا پڑھیں گے، اگر را کے اوپر کوئی حرکت ہوگی آپ موٹا پڑھیں گے، اگر را کے نیچے کوئی حرکت ہوگی آپ را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. رون، رین، رون. دن، دین، دن. نن، نین، نون. لن، لین، لون. غن، غوت کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. غین، غن. ین، ین، یون. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کس کی آواز ہے؟ قاف اور کاف کی ملتی جلتی آواز ہے. ٹھیک ہے. اس والے کاف کو باریک اور اس والے قاف کو موٹا. کن، کین، کن. قن، قین، قن. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ملتی جلتی آواز ہے وہ ح اور عین کی، سوری ح اور حمزہ کی. ٹھیک ہے. حن، میں نے پھر غلط ہی بتایا آپ کو. ح اور ہا کی، عین اور حمزہ کی. ح کو آپ حلق میں سے نکالیں گے اور ہا کو آپ موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حن، حین، حن. ٹھیک ہے. ہن، ہین، ہن. اس ہا کو آپ سینے میں سے نکالیں گے. ٹھیک ہے. یہ 2 لائن بیچ میں سے میں نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ آپ کو اتنا تو میں نے سمجھا دیا کہ ان کی آواز آپ نے کس طریقے سے نکالنی ہے. ٹھیک ہے. عن، عین، عن. ان، این، ان. اسی طریقے سے آپ نے تنوین کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.